نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، جب عقل بڑھتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے اس قول کی تشریح علامہ سید رضی نے یوں کی ہے: بسیار گوئی پریشان خیالی کا، اور پریشان خیالی عقل کی خامی کا نتیجہ ہوتی ہے، اور جب انسان کی عقل کامل اور فہم پختہ ہوتا ہے تو اس کے ذہن اور خیالات میں توازن پیدا ہو جاتا ہے، اور عقل دوسرے قوائے بدنیہ کی طرح زبان پر بھی تسلط و اقتدار حاصل کر لیتی ہے، جس کے نتیجے میں زبان عقل کے تقاضوں سے ہٹ کر اور بے سوچے سمجھے کھلنا گوارا نہیں کرتی، اور ظاہر ہے کہ سوچ بچار کے بعد جو کلام ہوگا وہ مختصر اور زوائد سے پاک ہوگا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: زمانہ جسموں کو کہنہ و بوسیدہ اور آرزوؤں کو تر و تازہ کرتا ہے، موت کو قریب اور آرزوؤں کو دور کرتا ہے۔ جو زمانے سے کچھ پا لیتا ہے وہ بھی رنج سہتا ہے، اور جو کھو دیتا ہے وہ تو دکھ جھیلتا ہی ہے۔ ارشاد امیر المومنین علیہ السلام ہے: جو لوگوں کا پیشوا بنتا ہے تو اسے دوسروں کو تعلیم دینے سے پہلے اپنے کو تعلیم دینا چاہیے، اور زبان سے درس اخلاق دینے سے پہلے اپنی سیرت و کردار سے تعلیم دینا چاہیے، اور جو اپنے نفس کی تعلیم و تادیب کر لے وہ دوسروں کی تعلیم و تادیب کرنے والے سے زیادہ احترام کا مستحق ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں: انسان کی ہر سانس ایک قدم ہے جو اسے موت کی طرف بڑھائے لے جا رہا ہے۔ علامہ سید رضی نے امیر المومنین علیہ السلام کے اس قول کی تشریح یوں کی ہے، یعنی جس طرح ایک قدم مٹ کر دوسرے قدم کے لیے جگہ خالی کرتا ہے اور یہ قدم فرسائی منزل کے قرب کا باعث ہوتی ہے، یوں ہی زندگی کی ہر سانس پہلی سانس کے لیے پیغام فنا بن کر کاروان زندگی کو موت کی طرف بڑھائے لیے جاتی ہے۔ گویا جس سانس کی آمد کو پیغام حیات سمجھا جاتا ہے وہی سانس زندگی کے لیے ایک لمحے کے فنا ہونے کی علامت اور منزل موت سے قرب کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ ایک سانس کی حیات دوسری سانس کے لیے موت ہے، اور انہی فنا بردوش سانسوں کے مجموعے کا نام زندگی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ۔ جب زرار ابن زمرتضبائی حاکم شام کے پاس گئے اور حاکم شام نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے متعلق ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس امر کی شہادت دیتا ہوں کہ میں نے بعض موقعوں پر حضرت علی کو دیکھا جبکہ رات اپنے دامن ظلمت کو پھیلا چکی تھی تو حضرت علی محراب عبادت میں استادہ ریشی مبارک کو ہاتھوں میں پکڑے ہوئے مارگزیدہ کی طرح تڑپ رہے تھے اور غم رسیدہ کی طرح رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے: اے دنیا دور ہو جا مجھ سے، کیا میرے سامنے اپنے کو لاتی ہے یا میری دل دادہ و فریفتہ بن کر آتی ہے؟ تیرا وہ وقت نہ آئے کہ تو مجھے فریب دے سکے، بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ جا کسی اور کو جل دے، مجھے تیری خواہش نہیں ہے۔ میں تو 3 بار تجھے طلاق دے چکا ہوں کہ جس کے بعد رجوع کرنے کی گنجائش نہیں۔ تیری زندگی تھوڑی، تیری اہمیت بہت ہی کم، اور تیری آرزو ذلیل و پست۔ افسوس زاد راہ تھوڑا، راستہ طویل، سفر دور دراز اور منزل سخت ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے: حکمت کی بات جہاں کہیں ہو اسے حاصل کرو، کیونکہ حکمت منافق کے سینے میں بھی ہوتی ہے، لیکن جب تک اس کی زبان سے نکل کر مومن کے سینے میں پہنچ کر دوسری حکمتوں کے ساتھ بہل نہیں جاتی، تڑپتی رہتی ہے۔ ارشاد امیر المومنین علیہ السلام: حکمت مومن ہی کی گمشدہ چیز ہے، اسے حاصل کرو اگرچہ منافق سے لینا پڑے۔